اللہ گرامی بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، آئیں ذرا چلیے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ۔ مدینہ شہر ہے اور ایک بزرگ بیوی ہیں جو کربلا نہیں، جن کا نام ہے ام البنین۔ وہ امام حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب قافلہ واپس آیا اسیروں کا تو مولا سجاد علیہ السلام نے بشیر سے فرمایا، بشیر ہم فوراً اس حالت میں مدینے نہیں جائیں، کوئی بیوی ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر نہ جائے، ذرا پہلے جا کے اعلان کر دے۔ مولا اعلان کیا کروں؟ اعلان کر میرے بابا کربلا میں شہید ہو گئے۔ بشیر ممبر رسالت پہ آئے اور کھڑے ہو کے اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ نہیں کہا مدینے والا، کہا یثرب والا۔ پیغمبر سے پہلے مدینے کا نام تھا یثرب، کا نام پلٹا دو۔ جس نبی کی وجہ سے نام مدینہ رکھا تھا، کلمہ گو نے اسی نبی کا نواسہ مار دیا۔ میں جانتا ہوں آپ سارا دن روتے روتے تھک گئے ہوں گے، لیکن ایک سوال کروں، آپ جب زیادہ روئیں گے تو آپ کو پانی تو مل جائے گا نا؟ اگر آپ کے آنسو چہرے پہ بکھر جائیں تو کوئی رومال تو دے دے گا نا؟ اور اگر آپ زیادہ روئیں تو کوئی آپ کو تازیانے تو نہیں مارے گا؟ حضرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا، بشیر جاؤ جا کے مسجد نبوی میں اعلان کر، میرے بابا کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ بشیر نے اعلان کیا، اے یثرب والو قتل الحسین بکربلا، حسین ابن علی کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ جناب ام البنین کے کانوں میں آواز آئی، حسین مارے گئے؟ بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا۔ بی بی نے سر پہ برقع لی اور ہاتھ میں عصا، اپنے پوتے کو بلایا، فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ بی بی اپنے پوتے کے ساتھ مسجد نبوی آئیں اور آنے کے بعد بلند آواز سے سوال کیا، بشیر یہ کون سے حسین کربلا میں مار رہے ہیں؟ بشیر کو نہیں معلوم یہ بی بی کون ہے، کیونکہ بی بی برقعے میں تھی۔ تو اس نے بڑے ادب سے کہا، بی بی آپ کو نہیں معلوم؟ نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا، بی بی کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے سوال کیا، بشیر میں کیسے مانوں؟ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ ابھی بشیر کو نہیں معلوم کون۔ تو ایک مرتبہ بشیر نے بڑے ادب سے کہا، نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین علیہ السلام آئے۔ بی بی نے کہا، بشیر میں کیسے مان لوں؟ علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا۔ بشیر نے کہا، بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ اب بی بی نے اپنا تعارف کروایا، کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہو، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکا۔ میں کیسے مان لوں میرے بیٹے کے سر میں گرز لگا اور وہ روک نہیں سکا؟ میں نہیں مان سکتی۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے کہا، بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس کے بازو نہیں تھے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، جناب ام البنین زمین پہ گر گئی اور ماتم کرتی جاتی، کہتی ہائے عباسا، ہائے عباس، ہائے عباس۔ اب بشیر سے رہا نہیں گیا۔ بی بی کون سے جملے نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ بشیر جب تو نے کہا نا میرا بیٹا گھوڑے سے گرا اس کے ہاتھ نہیں تھے، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں اس کا چہرہ زمین پہ لگا ہو۔ بی بی بہت دیر روتی رہی، پھر ایک مرتبہ آواز دی اپنے پوتے کو، فاضل ذرا مجھے جنت البقیع لے جا۔ اب ذرا اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے جنت البقیع چلیے گا۔
ایک مرتبہ جناب ام البنین تشریف لائیں، ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی اور رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا۔ بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کے حسین مارے گئے، بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ اجرکم اللہ۔ بی بی نے جناب ام البنین نے اپنے ہاتھ سے 4 قبریں بنائیں، بی بی کے 4 بیٹے تھے کربلا میں، چاروں کے نام سے کہ قبر بنائیں، کہا یہ میرا عباس، یہ جعفر، یہ عبداللہ، یہ عمران، چاروں کی قبریں بنائیں۔ پھر ایک مرتبہ بلند آواز سے رو کے کہا میرے شیرو میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ پھر بی بی نے قبر بنائی، کہا یہ میرے مولا حسین کا، بی بی اگر اجازت دیں میں آپ کی طرف سے مرثیہ پڑھوں۔ بی بی نے ایک مرثیہ پڑھا، شیخ عباس قمی نے لکھا، بڑے سخت الفاظ ہیں کہ او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا؟ او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتاؤ میرا شیر بیٹا عباس جب گھوڑے سے گرا اس کے سینے میں تیر تھے، بتاؤ کہیں وہ تیر ٹوٹ تو نہیں گئے تھے؟ جب کسی نے بتایا نا جناب ام البنین کو جناب مولا عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا۔ سوال کروں آپ سے، آنکھ میں اگر پھانس بھی لگ جائے نا، ایک چھوٹا سا بال چلا جائے، جب تک نکال نہ لگے تکلیف ہوتی، اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر ہو اور اس کے ہاتھ نہ ہو، مولا عباس نے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا، پھر ایک مرتبہ سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جیسے ہی تیر کو کھینچا تکلیف ہوئی، کہا مولا میری مدد کو آئیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔